کیا آپ بھی بالوں کے جھڑنے، وقت سے پہلے سفید ہونے، چہرے پر داغ دھبے، ریواز فیس اینڈ ٹیتھ ایستھیٹک و تجربے کار ڈاکٹر لاونیا کی زیر نگرانی میں ماں سپٹائن فصل آنسر فاطمہ رفیع ریسیڈنسی ناظرین السلام علیکم، آداب، میں مریم فاطمہ ایشین ٹی وی نیوز کی اسپیڈ نیوز میں آپ سبھی کا استقبال کرتی ہوں۔ دیکھتے ہیں 24 مئی کی اسپیڈ نیوز۔ اس بار کی گرمی جہنم کی یاد دلا رہی ہے، وجہ ہے کاربن کی زیادہ پیداوار۔ مائیکروسافٹ نے 4 سال پہلے یقین دہانی کی تھی کہ کمپنی کی کوشش ہے کہ 2030 تک کاربن بننا یا پیدا ہونا ختم ہو جائے گا، مگر رپورٹ کہتی ہے کہ 2020 کے مقابلے 2024 میں اس کا کاربن پیدا ہونا 30% بڑھ گیا۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال انڈیا اتحاد کی جیت کے تعلق سے پر امید ہے اور ان کا کہنا ہے یہی اتحاد جیتے گا۔ پی ٹی آئی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر انڈیا اتحاد لوک سبھا انتخابات جیت جاتا ہے تو ان کا وزیر اعظم بننے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ جینت سنہا نے لوک سبھا انتخابات میں ووٹ نہ ڈالنے پر پارٹی کی طرف سے دیے گئے وجہ بتاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس سے حیران ہیں۔ 2 صفحات کے خط کو سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے جینت سنہا نے کہا کہ وہ بی جے پی کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ سونیا گاندھی نے دہلی کی تمام 7 سیٹوں پر انڈیا اتحاد کے امیدواروں کو جیت دلانے کی اپیل کی۔ راہل اور کنہیا کمار نے میٹرو میں سفر کیا، عوام سے ملاقات کی۔ اسمرتی ایرانی کا بھی روڈ شو ہوا۔ کانگریس کے اہم لیڈر راہل گاندھی کے مطابق انڈیا کی حکومت بننے پر اڈانی گروپ سے متعلق کوئلہ گھوٹالے کی جانچ ہوگی اور اس سلسلے میں JCB تشکیل دی جائے گی۔ یاد رہے کہ برٹش کے اخبار فائنانشل ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق اڈانی نے ناقص کوئلہ زیادہ قیمت پر فروخت کیا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے کہا کہ ریاست کی اصل اپوزیشن BRS پارٹی 4 جون کے بعد ختم ہو جائے گی اور لوک سبھا انتخابات کے نتائج کے بعد ریاست کا سیاسی منظر تبدیل ہو جائے گا۔ ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی کے چیئرمین اور سینئر سیاستدان غلام نبی آزاد نے انتخابات میں پیسہ پانی کی طرح بہانے پر تشویش کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا جس طرح آج الیکشن میں پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، اس سے لگتا ہے کہ آئندہ کوئی ایماندار سیاستدان الیکشن ہی نہیں لڑے گا۔ RJD لیڈر رابڑی دیوی کے مطابق مودی حکومت اور BJP کی پالیسیوں سے تنگ عوام کا تبدیلی کا ارادہ ہے۔ پھلواری شریف بلاک کے مختلف دیہی علاقوں میں عوامی رابطہ مہم اور روڈ شو کے دوران ان کا کہنا تھا لوگ نریندر مودی حکومت کی عوام مخالف پالیسیوں، بے روزگاری اور مہنگائی سے پریشان ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے مطابق اب تک کے رجحانات سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں NDA تیسری بار حکومت سازی کے لیے تیار ہے۔ ضلع احمد نگر کے پروا ندی پر افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ یہاں ندی میں ڈوبنے والوں کو بچانے ISDRF کی ٹیم کے 5 لوگ ندی میں ڈوب گئے، ان میں سے 3 کی موت ہو گئی ہے جبکہ 2 اب بھی لاپتہ ہیں۔ اسی کی وجہ سے پولیس محکمے میں سوگ کا ماحول منایا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے کانگریس لیڈر اور پنجاب سے کانگریس کے امیدوار چرنجیت سنگھ چنی کو جموں کشمیر کے پونچھ میں ہونے والے حملے کے خلاف رد عمل پر سخت وارنٹ جاری کیا۔ خیال رہے کہ چرنجیت سنگھ نے پونچھ میں ہونے والے حملے کو الیکشن سے قبل کرتب بازی قرار دیا تھا۔ BJP نے الیکشن کمیشن میں ان کے خلاف شکایت کی تھی اور کیس درج کرنے کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ وہ عازمین حج جنہوں نے اضافی خرچ سے بچنے کے لیے ناگپور کے بجائے ممبئی امیگریشن سینٹر کا انتخاب کیا ہے، انہیں راحت ملنے کے بجائے پریشانیاں ہاتھ لگی ہے۔ اس ضمن میں کانگریس لیڈر ڈاکٹر انیس احمد نے وزیر اعظم آفس اور مرکزی اقلیتی وزیر اسمرتی ایرانی کو عازمین حج کو درپیش مسائل کے حوالے سے ایک مطالباتی خط روانہ کیا۔ بنگلہ دیش کے رکن پارلیمنٹ انور العظیم کے قتل میں کے بعد دیگر کئی اہم انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ کولکتہ پولیس کا کہنا ہے کہ 13 مئی کو بنگلہ دیش عوامی لیگ کے رکن پارلیمنٹ انور العظیم کو ان کے نیو ٹاؤن فلیٹ میں گلا دبا کر قتل کرنے کے بعد ملزمین نے لاش کو سڑنے سے بچانے کے لیے اس کے کئی ٹکڑے کر دیے اور پھر ان ٹکڑوں کو ایک خاص فریزر میں رکھا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق ملزمین 14 مئی اور 15 مئی اور 17 مئی کو 3 دن تک رکن پارلیمنٹ کے جسم کے اعضاء مختلف مقامات پر پھینکتے رہے۔
کینیڈا کے اونٹاریو یونیورسٹی غزہ کے تنازع سے پیسے کمانے والی کمپنیوں میں سرمایہ کاری نہ کرنے سے متعلق معاہدے پر دستخط کرنے والا کینیڈا کا پہلا بڑا تعلیمی ادارہ بن گیا۔ غزہ میں اسرائیلی حملے رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ مرکزی اطلاعات فلسطین کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی قابض فوج نے غزہ پٹی میں خاندانوں کے خلاف مزید 6 اجتماعی قتل عام کیے، جن میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 65 افراد شہید اور 138 زخمی ہو گئے۔ مرکزی وزیر کرن رجیجو اور یوٹیوبر دھرو وراٹی کے درمیان زبانی لڑائی ہوئی کیونکہ سابق نے ایک پرانے ویڈیو کا ایک ٹکڑا شیئر کیا تھا جس میں راٹھی نے مرکز میں کانگریس کی قیادت والی UPA حکومت کے تحت بدعنوانی پر سخت تنقید کی تھی۔ مرکزی وزیر نے 3 مئی کو انسٹاگرام پر ویڈیو کے کیپشن کے طور پر لکھا، یہاں تک کہ غیر ملکی اسپانسر شدہ لوگ بھی کانگریس پارٹی کا دفاع نہیں کر سکے جب بدعنوانی کی بات آتی ہے۔ تلنگانہ حکومت عثمانیہ جنرل ہاسپٹل کی تعمیر کے لیے ایک متبادل منصوبہ تیار کر رہی ہے کیونکہ حکام عدالت کے مخالف فیصلے کی صورت میں ہاسپٹل کے لیے ایک نئی جگہ کی نشاندہی کرتے ہیں۔ موجودہ تاریخی عمارت کی خستہ حالی کی وجہ سے ڈاکٹروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ عثمانیہ جنرل ہاسپٹل کے بستروں کی گنجائش فی الحال 1100 ہے، جو پرانی بلڈنگ کے خالی ہونے کی وجہ سے کم ہوئی ہے۔ حکومت کا مقصد مریضوں کے بوجھ کو بہتر طریقے سے سنبھالنے کے لیے گنجائش کو 1800 بستروں تک بڑھانا ہے۔ سعودی عرب کی طرف سے غزہ کی پٹی میں جنگ سے متاثرہ فلسطینی شہریوں کی مدد کی خاطر اردن کی طرف سے شروع کیے گئے ایئر ڈراپ آپریشن میں ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کی کوششیں جاری رکھی ہے۔ اردن کی ہاشمی سلطنت کو ایئر ڈراپ کے لیے ساز و سامان اور آلات فراہم کیے گئے۔ مشہور ایکٹر اور میمکری آرٹسٹ فیروز خان کا اتر پردیش کے بدایوں میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا۔ اس تجربے کار فنکار کی ناگہانی موت سے ان کے مداحوں میں سوگ کی لہر دوڑ گئی ہے اور وہ سوشل میڈیا پر اظہار تعزیت کر رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے پاکستان میں $10 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان سے ملاقات کی۔ GHMC کمشنر رونالڈ روس نے گجولا رامارم میں خاتون صفائی کرمچاری کی سیکشول ہیراسمنٹ میں ملوث سپروائزر پی کشن اور CH پر ڈیوٹی سے برطرف کر دیا اور وارن کیا کہ جو کوئی ڈیوٹی کے مقام پر سیکشول ہیراسمنٹ میں ملوث ہوں گے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ حیدرآباد سری سیلم ہائی وے پر بس اور کار ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ اس حادثے میں مرنے والوں کی شناخت 45 سالہ وارا پرساد، 26 سالہ میگھاوت نکھل اور 25 سالہ منی دیپ کے طور پر کی گئی۔ پائلٹ سمیت 6 یاتریوں کی جان آج اس وقت بچ گئی جب ہیلی کاپٹر نے ایمرجنسی لینڈنگ کی۔ کیدرناتھ دھام کے لیے پرواز کرنے والے ہیلی کاپٹر نے جمعے کی صبح ہنگامی لینڈنگ کی۔ ہیلی کاپٹر میں تکنیکی خرابی پیدا ہونے پر پائلٹ نے حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بحفاظت لینڈنگ کی، جس کی وجہ سے 6 افراد کی جان بچ گئی۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر حادثے پر جاری شکوک اور قیاس آریوں کے درمیان اس ملک کے میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ ہیلی کاپٹر پر کوئی حملہ نہیں ہوا۔ حادثے کی تحقیقات کرنے والے ایرانی مسلح افواج کے تفتیش کاروں نے دعویٰ کیا کہ ہیلی کاپٹر کے گرنے کے فوراً بعد آگ لگ گئی۔ مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے چیف منسٹر ریونت ریڈی پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ بھگوان کی قسم کھا کر کسانوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا جا سکتا۔ آج انہوں نے یادادری بھونگیر ضلع کے بی بی نگر کے رگھوا پورم اور رودرا ویلی میں دھان خریداری مرکز کا معائنہ بھی کیا۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز۔ دیجیے اجازت، مریم فاطمہ کو ملتے ہیں اگلی اسپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔